میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو. خواجہ صاحب، آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید سب کہ کیا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کرے، آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے. تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے. تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے، تم نے صرف تالیاں بجانے ہیں اور ڈیکس بجانے ہیں. اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن آج بھی پارم 47 کے پیداوار آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے، حرام تنخواہ لے رہا ہے، اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے، حرام پریویلیج لے رہا ہے. تم جو قانون ساز یہ پھر کہہ رہی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا نہ میڈیا میں آئے گا، کوئی آئے گا، لیکن اس طرح یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی. جناب اسپیکر، آپ جتنا کرے ظلم کرے، جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ، گولی چلاتے ہو، جیل بیچتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، ہم ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ. میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ٹویٹ کیا، اس نے اپنی قوم کی نمائندگی کی اور کسی بھی طور پر اپنے ملک کے ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم جو نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو. خواجہ صاحب، آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے. ابھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید سب کہ کیا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کرے، آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے. تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے. تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے، تم نے صرف تالیاں بجانے اور ڈیکس بجانے ہیں. تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں خواجہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی، لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے. اب مجھے دے دے تھوڑا، وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں. بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ اصل صاحب یہ چلانا مناسب نہیں ہے. میں صرف آپ تقریر میں بات کر لیں. یہ آپ کا دیکھیں، ہمارے لیڈر عمران خان نے واضح کہا تھا کہ یہ ملک بھی میری ہے، یہ فوج بھی میری ہے. ہم اپنے ملک کے اداروں پہ، اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے، کوئی شرم و حیا ہے. آپ اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ پارم 47 کے پیداوار آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور آپ پوری لاہور میں صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے. ٹوٹل 17 سیٹوں کے مالک ہے. اور چوری اور کس کو کہتی ہے؟ تم نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے. اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے، حرام تنخواہ لے رہا ہے، اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے، حرام پریویلیج لے رہا ہے.
तुम जो कानून साज, ये फिर कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से उसके ऊपर जो है ना हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है? यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट पे कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहां बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही? किधर ये इस पार्लियामेंट रही है? और मुझे पता है कि हमारी कोई बात जो है ना, न मीडिया में आएगा कोई आएगा, लेकिन इस तरह ये हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं चला करती जनाब स्पीकर। और एक बात हम वाजे करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में, ये तो लाइव जा रही है। शुक्र है कि बिलाखिर ये चली गई लायो। जनाब स्पीकर, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, आजाद खारिजा पॉलिसी की बात करता है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। आप जितना करे जुल्म करे, जितना तुम्हारा बस चले चलाओ, गोली चलाते हो, जेल भेजते हो, जो कुछ करना चाहते हो करो, हम डट के खड़े रहे इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। और कोई अगर समझता है कि इस हथकंडों से इमरान खान वो आप इसको कमजोर करेंगे, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है। कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से उसके ऊपर जो है ना हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है? यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट पे कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहां बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही? किधर ये इस पार्लियामेंट